لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین ہمارے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے جوابات پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ آپ بھی اپنے سوالات کو ضرور لکھا کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو بھی آپ کے سوالوں کے جواب پیش کرنے کی ضرور سعادتیں حاصل کریں گے۔ ہمارے ناظرین میں سے انہوں نے سوال کیے ہیں کہ ماہ رمضان میں دعا کی قبولیت کا، حاجتیں پوری ہونے کا کوئی وظیفہ آپ دے دیں۔ وظیفے کی طلب ہے ان کو، وہ بھی رمضان کے مہینے میں، اور وظیفہ بھی اس موضوع کا ہو، اس کام کا ہو کہ حاجتیں پوری ہو اور دعائیں قبول ہو۔ رمضان کا مقدس مہینہ یوں تو الحمدللہ اپنی اندر کافی برکتیں، بہت ساری رحمتیں سمیٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں، اور دعاؤں کا بھی یہ مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا بھی یہ مہینہ ہے۔ اس مہینے کی گھڑی گھڑی لمحہ لمحہ الحمدللہ اللہ کی رحمتوں کا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس مہینے میں بھی خصوصی طور پر کچھ وظائف بزرگان دین نے دیے ہیں، انشاءاللہ ان وظائف میں سے کچھ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ اس کو توجہ سے سن لیجئے اور اس کو کر لیجئے۔ اللہ نے چاہا تو ان وظائف کے برکت سے اللہ کریم آپ کی دعائیں قبول بھی فرمائے گا اور آپ کی بلاؤں کو، آپ کی مصیبتوں کو دور بھی فرمائے گا۔ یہ وظیفہ رمضان کے پورے مہینے کا وظیفہ ہے، پورے رمضان کا پورا مہینہ ہے، آپ کبھی بھی اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی اور ہر رکاوٹ آپ کی زندگی سے دور ہوگی۔ الحمدللہ اس وظیفے کی کئی برکتیں ہیں۔ دعا قبول ہوگی، ایک یہ برکت ہے، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، ایک یہ برکت ہے، اور ہر رکاوٹ آپ کی زندگی سے دور ہوگی، الحمدللہ یہ تیسری برکت ہے۔ تو کئی برکتیں اپنے اندر سمیٹ کر کے اس وظیفے نے رکھا ہے، آپ اس وظیفے کو توجہ سے سنیے۔ ماہ رمضان کے بارے میں ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کو قرآن پاک کی سالگرہ کا سال بھی کہا جاتا ہے، چونکہ رمضان میں قرآن پاک نازل ہوا تھا۔ ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے اور نیکیوں کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ نفلوں کا ثواب سنتوں کے برابر، سنتوں کا ثواب فرضوں کے برابر، اور فرضوں کا ثواب 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، نیکیاں لوٹنے کا مہینہ ہے اور اپنی گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ بھی ہے، اور دعا کا مہینہ بھی ہے یہ۔ جی ہاں، یہ مہینہ دعا کا بھی ہے۔ اس مہینے میں کثرت سے دعائیں کریں، اپنی آخرت کے لیے، دنیا کے لیے، دنیا کی بھلائی کے لیے، آخرت کی بھلائی کے لیے، جو کچھ بھی آپ زندگی میں چاہتے ہیں اپنے طلب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آپ اس مہینے میں دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ وظیفہ کیا ہے آپ سنیں۔ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، آپ کو بھی اگر کوئی مقصد ہے، یا جو بھی یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہے ان کا کوئی مقصد ہے، تو اپنے مقصد کو مد نظر رکھیں، اپنے مقصد کو دھیان میں رکھیں، اپنے مقصد کو خیال میں رکھیں۔ اور کوئی حاجت ہے یا کوئی آپ کی حاجت و کوئی ضرورت ہے، کوئی بھی آپ کی حاجت و ضرورت ہے، تو آپ روزانہ نماز تراویح ادا کرنے کے بعد، وظیفہ توجہ سے سن لیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، کوئی آپ کی حاجت ہے، کوئی آپ کی کسی کام میں رکاوٹ ہے، تو روزانہ نماز تراویح ادا کرنے کے بعد، روزانہ تراویح کی نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر، جہاں پر آپ نے تراویح ادا کیا اسی جگہ بیٹھ کر 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ 7 مرتبہ سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورۃ القدر 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر اپنے مقصد کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیے، اب آپ کی جو مقصد ہے، آپ کی جو حاجت ہے، آپ کے جس کام میں جو رکاوٹ ہے، جو کچھ بھی آپ کو اللہ سے مانگنا ہے، سورۃ القدر 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ کریم سے دعا مانگیں، اپنی حاجت رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنی طلب رب کی بارگاہ میں پیش کریں۔ کسی کام میں رکاوٹ ہے تو وہ رکاوٹ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، یعنی جو کچھ بھی آپ کی حاجت ہے، آپ کی دعا ہے، آپ اللہ کریم سے مانگیں، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ اور اس عمل کو آپ نے پورا رمضان کرنا ہے۔ جی ہاں، پورے رمضان میں روزانہ تراویح کی نماز کے بعد۔ اب آپ کہیے گا کہ اب آج تو 18 رمضان ہے جب یہ بیان میں آپ کو دے رہا ہوں، تو اب تو کچھ ہی روزے بچے ہیں، تو جتنا بچا ہے، جب یہ بیان آپ سن رہے رمضان کے جتنے روزے بچے ہیں آپ اس دن کر لیں۔ ایک روزہ بھی آپ کو بچا ہے تو آپ اسی دن تراویح میں کر لیں، 2 روزہ بچا ہے اس دن کر لیں، یعنی جتنا رمضان کا حصہ بچا ہے اس کی برکتیں حاصل کر لیں۔ جب بھی آپ بیان سن رہے ہیں آپ شروع کر دیں اس عمل کو، انشاءاللہ آپ کی حاجت اللہ نے چاہا تو ضرور پوری ہوگی۔ روزانہ اسی طریقے سے اس عمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔
اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، یاد رکھیے گا، یقین میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یقین بہت ضروری ہے، کسی بھی عمل، کسی بھی وظیفے کے لیے یقین انتہائی ضروری چیز ہوتی ہے۔ تو آپ کا یقین جتنا مضبوط ہوگا، آپ کو عمل کا فائدہ اتنی جلدی نصیب ہوگا۔ عمل کو جیسے بتایا ویسا ہی کرنا ہے۔ عمل کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور صدقہ کے طور پر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ کسی کا عمل اگر کامیاب ہوا تو اس کے صدقے آپ کا عمل بھی ضرور کامیاب ہوگا۔ اللہ کریم ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، حاجتیں پوری فرمائے۔ ہمارے ناظرین میں سے جن کے جو بھی کام میں رکاوٹ ہے، اللہ کریم ان کی رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔